فرانسیسی فلسفی اور مصنف البرٹ کموس نے کہا تھا کہ اخلاقیات سے عاری انسان اس دنیا میں آوارہ چھوڑا ہوا ایک وحشی جانور ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اگر آپ کو کسی ایسے کھلاڑی کو شکست دینے کا موقع ملے جس نے اولمپک میڈل جیتا ہو تو آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس موقع کو اپنے ہاتھ سے گنوانا چاہیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ میں اتنا اچھا انسان نہیں ہوں جتنا اسپین کا ایک ایتھلیٹ ایوان فرنانڈیز عنایت۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی ڈاکومنٹری میرے نہیں بلکہ عنایا کے بارے میں ہے۔ اگر وہ جیتنے کی دوڑ کے دوران کینیا کے کھلاڑی متائی سے آگے نکل جاتا تو عنایا اپنے مد مقابل کھلاڑی کو نہ تو کوئی دھوکہ دے رہا ہوتا اور نہ ہی سپورٹس کی دنیا کے کسی اصول اور ضابطے کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہوتا۔ اس نے ریس جیتنے اور اولمپک میڈل کے فاتح کو شکست دینے کا اعزاز اپنی اخلاقی تربیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کا خیال تھا کہ وہ جیتنے کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ کینیا کے کھلاڑی کو انجانے میں کی گئی غلطی کی سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ یہ ایک منفرد دوڑ تھی جس میں دنیا بھر کے دوسرے نمبر پر آنے والے کھلاڑی کو پہلے نمبر پر آنے والے کھلاڑی سے زیادہ عزت، شہرت اور پذیرائی ملی۔ ہوا کچھ یوں کہ 2 دسمبر 2012 کو اسپین کے نارتھ کے ایک شہر پامپلونا کے ایک قصبے پرلاڈا میں کراس کنٹری ریس کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ریس کے لیے مضبوط امیدوار میدان میں موجود تھے، جس میں اولمپک کے 3000 میٹر کی دوڑ میں برانز میڈل حاصل کرنے والے کینیا کے عابل متائی، 3000 میٹر کی دوڑ میں برانز میڈل حاصل کرنے والے مارٹن اور 5000 میٹر میں سابق اسپینش نوجوان چیمپئن ایوان فرنانڈیز عنایا شامل تھے۔ ریس شروع ہونے کے بعد 8 نمایاں کھلاڑیوں کا ایک گروپ اختتام سے 2 راؤنڈ پہلے تک تقریباً ایک ساتھ دوڑ رہا تھا۔ اس موقع پر اولمپک برانز میڈل جیتنے والے متائی نے اپنی سپیڈ اس حد تک تیز کر دی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں پہنچ پا رہا تھا، لیکن 2 اسپینش کھلاڑیوں سولس اور عنایا نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے اپنی سپیڈ تیز تر کر دی اور متائی کے قریب جا پہنچے۔ تقریباً 250 میٹر کا فاصلہ ابھی باقی رہ جانے کے بعد متائی نے کچھ میٹر کے وقفے سے اپنی لیڈ برقرار رکھی۔ تاہم اصل کہانی ریس کے آخری 10 میٹر میں شروع ہوتی ہے، جب متائی نے اسپینش زبان میں لکھی گئی فنش لائن کی مارکنگ کو نہ سمجھتے ہوئے غلطی سے فنش لائن سے تقریباً 10 میٹر پہلے بھاگنا چھوڑ دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس نے فنش لائن عبور کر لی ہے۔ سڑک کے دونوں طرف موجود تماشائیوں نے اسے چیخ کر کہا کہ وہ بھاگتا رہے کیونکہ ابھی اسے کچھ فاصلہ طے کرنا ہے، لیکن کینیائی کھلاڑی کو اسپینش زبان کی اس چیخ و پکار کی ایک بات بھی سمجھ نہ آئی، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ تماشائی اسے جیتنے کی مبارک دے رہے ہیں۔ ریس کے اس فیصلہ کن مرحلے میں متائی کو مدد تو آئی، مگر ایک انتہائی غیر متوقع ذریعے سے۔ اسپینش کھلاڑی عنایا نے، جو دوسرے نمبر پر متائی سے پیچھے تھا، اپنے حریف کی غلطی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی دوڑ تیز کرنے اور متائی سے آگے نکل کر چیمپئن بننے کی بجائے اپنی رفتار کم کی اور اشاروں کی مدد سے اپنے مد مقابل کھلاڑی کے پیچھے رہتے ہوئے اسے فنش لائن تک خود سے جا پہنچایا۔ یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا ایک شاندار مظاہرہ تھا، جو اس اصول کے بالکل برعکس تھا جس میں جدید دور کے کوچز اپنے کھلاڑیوں کو سکھاتے ہیں ہر قیمت پر جیت، بلکہ پلک جھپکنے میں لیے گئے عنایا کے اس فیصلے نے صحیح معنوں میں اسے ایک ہیرو کے درجے پر جا پہنچایا، جسے کھیلوں کی دنیا میں اس کا نام بہت دیر تک یاد رکھا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد اس نے اپنے الفاظ میں اپنے فیصلے کی وضاحت کی اور کہا، میں جیتنے کا مستحق نہیں تھا، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ متائی صحیح معنوں میں جیت کا حقدار تھا، اس نے اپنے اور میرے درمیان اتنا گیپ حاصل کر لیا تھا جسے ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کہانی کا دلچسپ حصہ صحافیوں کے سوال کہ اس نے اپنے لیے چیمپئن ہونے کا اعزاز جانتے بوجھتے ہوئے بھی کیوں گنوا دیا۔ عنایا نے کہا، ہاں میرے پاس جیتنے کی صلاحیت اور موقع دونوں تھے، مگر میں اخلاقی طور پر اس فتح کا حقدار نہیں تھا۔ صحیح معنوں میں متائی جیت کا حقدار تھا، کیونکہ اس نے اتنی لیڈ حاصل کر لی تھی کہ اگر اس نے غلطی نہ کی ہوتی تو میں اس خلا کو پر نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مزید کہا، میری اس طرح کی جیت کا کیا فائدہ ہوتا اور اس طرح کے حاصل کیے میڈل کی کیا حیثیت ہوتی۔ اور اس کے بعد اس نے دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی بات کی اور کہا کہ میری ماں اس طرح سے حاصل کیے گئے میڈل کے متعلق کیا سوچتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیتنے کی بجائے میں نے جو کیا اس کی وجہ سے میں نے جیتنے سے زیادہ عزت اور نام کمایا۔ ہم سب عنایا کی ان باتوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنے ارادوں اور پلاننگ میں ایمانداری کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے مثال بن رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مثبت تبدیلی صرف اسی طرح آ سکتی ہے۔
मैं कॉर्पोरेट लीडरशिप और मोटिवेशनल ट्रेनिंग के सिलसिले में पाकिस्तान और बैरून मुल्क में मुख्तलिफ लेक्चर्स देने के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता भी हूँ। इसी तरह मुझे मुख्तलिफ मौक़ों पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत के बारे में लेक्चर देने का एजाज़ भी हासिल होता रहता है। इन सेशंस में लीडरशिप पर बात करते हुए जिस मौजू पर सबसे ज़्यादा बहस होती है या अक्सर सवाल पूछे जाते हैं वो है हमारे अखलाक यानी वैल्यूज़ और इंटेग्रिटी। इन आया की कहानी को जहन में रखते हुए मैं सोचता हूँ कि क्या हम सैकड़ों घंटों की ट्रेनिंग और इन लेक्चर्स पर होने वाली खतीर रकम बचा सकते हैं, और वैसे कि हम इन लेक्चर्स की जगह एक सवाल अपने जहनों में ख़ुद को याद कराते रहें कि मेरे इस अमल के बारे में मेरी वालदा क्या सोचेंगी। मैं मानता हूँ कि हमारी ज़िंदगियों में हमें अमली मुशाहिदे के लिए क़यादत का कोई मुस्तकिल नमूना चाहिए होता है। क्या हमने कभी गौर किया कि ये अमली नमूना तो हमारे आसपास माओं की सूरत में हर वक्त मौजूद होता है। अगर हम हर रोज़ इस आसान सवाल को अपने आप को याद कराते रहें तो मुझे यकीन है कि हमारे माशरे में इंसाफ पसंदी ज़्यादा और तशद्दुद कम, ईमानदारी ज़्यादा और कानूनी चाराजोई और मुकदमेबाजी कम, मुस्बत गुफ्तगू ज़्यादा और बदएतमादी की फ़िज़ा कम होगी। इससे हम दूसरों के मुतालिक अच्छे जज्बात और मुस्बत रवैयों में भी इजाफ़ा करेंगे। यही वो चीज़ है जिसकी आज हम सबको मुआशरे में शदीद ज़रूरत है। आइए अहद करें कि जीतने में उन लोगों की मदद करेंगे जो इंसानी इक़दार और अखलाक के असूलों की बुनियाद पर जीतने के सही हकदार हैं, और ये कि हम अपनी खुद साख्ता वजूहात और ज़ाती अना पर उसूल पसंदी को कुर्बान नहीं करेंगे। आज से तकरीबन 2 हफ्ते बाद इतवार 14 मई को माँ का आलमी दिन है। इन तमाम माओं को मदर्स डे मुबारक, जो दुनिया में मिसाल बनने के लिए अजीम शख्सियात को ना सिर्फ जन्म देती हैं बल्कि काबिल फ़ख्र किरदारों की तामीर भी करती हैं, और वो ये सब कुछ करती हैं सिर्फ़ मोहब्बत की करेंसी से। इस दुनिया में मौजूद तमाम माओं और उन तमाम माओं का जो आज इस दुनिया में नहीं है, बशमूल मेरी माँ को सलाम और उनका तहे दिल से शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।